تاکہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے محترم میرے مکرم جناب صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بنجالوی ان کا خطاب شروع ہوگا. تو میں دوستوں سے پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں کہ اندر تشریف لائیں. جو بڑے ہیں اندر آ جائیں, جگہ کافی ہے, اندر تشریف لائیں. جو بڑے ہیں اندر تشریف لائیں, جگہ بہت کافی ہے, اندر آئیں. ان کی آمد سے قبل صلی اللہ علیہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم جناب قاضی زین العابدین صاحب, محترم ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب, جناب حافظ محمد رمضان صاحب, مولانا خدا بخش صاحب اور حاضرین ذی احترام, سب تو پہلے میں برادرم میاں محمد ریاض صاحب انہاں دی خدمت جلوہ عقیدت پیش کرینا کہ انہاں ماز رضائے خدا اور رضائے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی خاطر اتنی پیاری محفل کا اہتمام کیتا. الہ العالمین دے حضور دعا ہے کہ وہ اساں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب تو بار بار بلا تو اثر نہیں ہوا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ بندے سامنے بیٹھے رہنے رہا تشریف کے نواز اٹھی تقریر شروع میں دان کرے سا درود شریف پڑھو سارے جڑے باقی گل واضح ہوندی کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودیاں آکھیا بھئی اللہ دا ہاتھ بدھا ہویا, او کہیں کوئی شے عطا نہیں ہے. تو مشرکین مکہ آکھیا کہ اللہ فقیر و نحن اغنیاء. اللہ فقیر ہے, اس کو کوئی چیز نہیں, اساں غنی ہیں. یہ دو نظریات یہودیاں تے مشرکان جو قرآن نے ذکر فرمایا. اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں واسطے نظریہ بیان فرمایا سبحان اللہ کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الہ العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو اعلان کر دو کہ اللہ دا ہاتھ بتا ہویا نہیں, نہ اللہ فقیر ہے, جن اے چاندہ ملک عطا فرما دی. مالک الملک, اللہ ملکہ دا مالک ہے, ملکہ دا خالق ہے, جن چاندہ ملک عطا فرما نہیں دا, جن دے کل چاندہ ملک کسکندہ سبحان اللہ, تے جن چاندہ عزت عطا فرما دینا, جن چاندہ ذلیل و رسوا کر دینا سبحان اللہ. اور آج موضوع ہے اختیار مصطفیٰ تے جود و سخائے مصطفیٰ سبحان اللہ. اور سب تو پہلے تو تساں قرآن کا نظریہ سنایا کہ اللہ فرمایا میں یہ نہیں کہ سب کچھ میرے کو لے, میں اپنے بندے ملک بھی عطا فرما دوں, عزت بھی عطا فرمایا. سب تو پہلے شروع کرنے ہیں سلیمان علیہ السلام. انہاں الہ العالمین دے حضور دعا کی تھی رب حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب. انہاں کہ یا اللہ میں ایسا ملک دے کہ میں تو بعد کسے دے وہ لائق تشایان شان نہ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہ کہنے گا. قرآن کہا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ
تجری بامرہ. اللہ فرماتا ہے میں ہوا انہوں نے تابع فرما چھوڑا. ہوا کا خالق خدا پر حکمران سلیمان علیہ السلام. قرآن کا تجری بامرہ. سلیمان علیہ السلام جن جن حکم کریں میں نے ہوا آپ کے تخت مودے نہیں دیں دی. تو قرآن کا غوطہ خور جن، سرکش جن تے زنجیرہ نال جکڑے ہوئے جن بھی اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام نے تابع فرما چھوڑا. ہم سلیمان علیہ السلام کی امتی دا اختیار تے طاقت بھی قرآن نے بیان فرمائی. میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہوں کہ پہلے سلیمان علیہ السلام کی گل، انہوں نے غلام کی گل. سلیمان علیہ السلام بیٹھے آپ فرمایا ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی بمسلمین. فرمایا ملکہ بلقیس میرے دربار وچ آمن والی ہے، تو آج کوئی ایسا شخص ہے کہ ملکہ بلقیس دے آمن تو پہلے او دا تخت میرے قدماں چ لینا پے. سبحان اللہ. ہوائی جہاز نہیں، ریل گڈی نہیں، موٹر نہیں، ٹریلر نہیں، کچھ بھی نہیں. پرانا دور ہے. قرآن کا قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن اٹھیا، سلیمان علیہ السلام دا امتی اٹھیا. اس کہ حضرت اگر حکم ہوئے تو تاری محفل دے ختم کرن تو پہلے تخت میں آن سکتا. آپ فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے جلدی چاہیے. قرآن کا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر ایک انسان اٹھیا، سلیمان علیہ السلام دا غلام اٹھیا. اس کہ حضرت تسا آنکھ دیکھ رہے ہو، اگر میں نے حکم ہوئے تو پلک جھپکن تو پہلے میں تخت لا سکتا. سلیمان علیہ السلام فرمایا پھر آپ قرآن دا فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکے نا تو ہزارہ من وزنی تخت سلیمان علیہ السلام کی نظر دے سامنے ہے. غلام اٹھے نہیں. دیکھو نا پلک جھپکنے سے کتنا کوئی نوائی سکتا. بیٹھا اٹھائیے، ہزارہ میل دور ہزارہ من وزنی تخت سلیمان علیہ السلام دے امتی خدا دی دیتی ہوئی طاقت نال سیکنڈ تخت حاضر کر دیتا. اگر یہ شان ہے سلیمان علیہ السلام دے غلام دی تو سلیمان علیہ السلام دی شان کی ہو سکتا. تو پھر اصحاب آقا دی شان کی ہو سکتی کہ جیسے امتی ہونے دیا سارے نبی دعانی کریں دے رہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. ہم پھر آگئے سارے آقا و مولا. میں کہ یا اللہ دس تین اپنے نبین بھی کچھ اختیار دیتا. فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ. فرمایا پیارے نے منافقت یہ گل معجوب لگی تے غلط لگی کہ غنی کیتا انہوں خدا نے، غنی کیتا محمد مصطفیٰ نے. دیکھو نا مال دے والا کون ہے؟ خدا. لیکن اللہ فرماتا ما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ. فرمایا نا منافقت یہ گل بری لگی کہ انہوں نے غنی کیتا خدا نے تے غنی کیتا محمد مصطفیٰ نے. پھر دوسری آیت قرآن دی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قرآن کا کاش کہ منافق راضی ہو جناب اس گل سے کہ جو عطا کیتا انہوں خدا نے کہ جو عطا کیتا محمد مصطفیٰ نے. تیسری آیت قرآن دی حضرت زید کے متعلق قرآن آتا وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. پیارے حضرت زید تے انعام کیتا خدا نے تے انعام کیتا محمد مصطفیٰ نے. ترائیتاں قرآن دی پڑھی ہیں. اللہ فرماتا میں بھی غنی کرنے والا، میری عطا نال مصطفیٰ بھی غنی کرنے والا. فرمایا میں بھی عطا کرنے والا تے میری عطا نال مصطفیٰ بھی عطا کرنے والا. میں بھی انعام کرنے والا تے میری دیتی ہوئی طاقت نال میرا یار بھی انعام کرنے والا. پھر قرآن
پر بخسر ممبر بھی آنا ٹنکے دی چوٹ آنا کہ اسارہ عقیدہ کوئی میڈ ان بریلی نہیں میڈ ان مدینہ اس عقیدے دی ہر شکتے قرآن دی بھی مورے مصطفیٰ دے فرمان دی بھی مورے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پیارے کسی سوالی جھڑکنا دا ہے ہی اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پیارے سوالی جھڑکے نہیں کیونکہ جھڑکے ہو جس دے کل مال دی کمی ہوئے جھڑکے ہو جس دے کل دل دی کمی ہوئے تیرا دل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پیارے ایسا سارے جہاں میں وقت رحمت بڑھا کے بھیجے پتہ عالمین کس نو آدن عالمین آدن عالم کی جمن تے عالم کس نو آدن عالم آدن ما سو اللہ اللہ تو سوا جو کچھ کائنات ہے وہ عالم ہے تے پھر عالم کئی ہے اللہ فرمائدہ میں تو سوا جو کچھ میں پیدا کیتا ہر شے واسطے میں نے یار رحمت بن گیا تو فرمایا چھڑکے ہو جدے کول مال کی کمی تیرا مال انا آتینا کل کو سر پیارے سارا خیر کثیر اثر اکٹھا کر کے تیری جھولی سڑ چھوڑے پیارے کوئی سوالی آوے جیڑا سوال وہ دا دل چاہے کرے جھڑکنا نہیں تو عطا ہی کریں گا بھائی پھر احمد ندیم قاسمی دا شعر جی اکرم صاحب قلم توڑ دا دا قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے مجھ کو کچھ نہ دے بس اپنی تمنا دے دے میں تو تجھ سے ایک فقط نقش کفے باچا ہوں تو جو چاہے تو مجھے جنت ماوا دے دے یا رسول اللہ میں تو صرف تارے کل تارے قدمہ نہ نقش جانا کہ تجھے چاہو تو میں جنت ماوا بھی عطا فرما پھر آؤ مرکات مولا علی قاری لکھ دیں حدیث حنفیہ نے امام نے بندی پھر علمی انکار کر ہی نہیں سکتے آدھے میرے آپ کا بھی محفل سے جیئے اس محفل تے میرے ماں باپ قربان ہوئے کہ جس محفل سناونا اللہ حبیب ہوئے تو سنن اللہ صدیق ہوئے سارے آقا صحابہ نے جرمٹ میں کس طرح بیٹھے اگر کچھ نہ ہوئے تو صحابی رسول کل پوچھو ابو ہریرہ آتے ما رأیتو احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہی آدھے نہ سے کملی والے تو بات کے سونا تو بیٹھے ہی نہیں آقا تے چہرے تک آتا انج لگتا ہے سورج پہ طلوع کرے گا چہرہ مبارک دیکھو تو پیشانی جو سورج دین لاٹا پہ یہ نظر آنی ہوگی تے دیکھنا والا سمجھینا ہے سورج حضور تے چہرے جو طلوع کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل سے نہیں بیٹھے حضرت انس صحابی 8 سال عمر ہے ماں گھن کی حضور دے قدمہ جا گئے ماں دی حاضر خویدے موقع قد اللہ لہو یا رسول اللہ یہ تو چھوٹا یہ خادم ہے خدا کو اس واسطے کوئی دعا مانگو دیکھو نا صحابی عورت کا کہ نظریہ آئی کہ اللہ کو کچھ منگنا ہوئے در مصطفیٰ دے آوے حاضر خویدے موقع یا رسول اللہ چھوٹا یہ خادم ہے قد اللہ لہو خدا دے دربارش ہاتھ تو میں نہیں اٹھا سکتی ہوں ہاتھ تجھے نہیں اٹھا سکتے ہو لیکن دوارے ہاتھ اٹھانے کا انداز ہی کچھ ہو انداز پوچھنا ہوئے تو سنیے امام شاہ احمد رضا خان کو پوچھنا آتے اجابت کا سیرا اجابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد تکبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دے انہوں نے آخر دے آپ فرمایا اللہم اے اللہ بارک فی مالہی و ولدہی واتل عمرہ واغفر ذنبہ ایسے ہیں 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب جامع دعائیں منی ہے نا کہ کہیں دعا کی ضرورت ہی نہیں حضور فرمایا یا اللہ انہیں مالش برکت دے انہیں اولادش برکت دے انہیں عمرش برکت دے انہیں گناہ سارے بخش ہو 4 دعائیں ان غور کر دعا مجھ فرق کے تیری دعا تے میری دعا تے آپ کا کائنات دی دعا ان شاید کوئی آکھے یہ حدیث تے میں قرآن پر کچھ کروں فرمایا صلی علیہم فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اللہ فرمانا پیارے مسلی منگے نائی منگے اوان منگے سید منگے ہندو منگے مسلمان منگے مشرک منگے کافر منگے دیوانا لتا میں سارے میں نہیں نا لیکن میں دیوانا لاتا صلی علیہم پیارے منگی ساری کائنات ہے لیکن تو منگیا کر کس ویلے تو دعا من سے تیری دعا انہ سارے نے دل وقت چین بڑھ گیا جیڑا دیوانا لا وہ آتا پیارے منگی ساری دنیا لیکن جس ویلے تو منگنا ساری
تے چین بڑھ گیا حضور 4 دعائیں منگیے حضرت انس کو لوگ نے پوچھا بھائی سنا دعاواں جو منگائی ہیں تیری ماں 8 سال تیری عمر آئی اثر کے توجہ فرماؤ انہاں کہ میرے باغ مدینے سارے اور بھی صحابہ دا باغ مدینے گرمی سردی ہکا جی موسم بھی ہکا جی آب و ہوا بھی ہکا جی پانی بھی ہکا جی گرمی بھی ہکا جی اللہ دی قسم ہے لوکاں دا باغ سال ایک ویر پھل دائی میرا سال 2 ویر پھل دائی انہاں کہ مال دی برکت آ گئی اولاد دی برکت کی اس نے کہا لقد دفنتو من سلبی میتن الا اسنین واقعی اللہ دی قسم ہے جیڑے میں نے پتر تے پوترے جیندے انہوں نے تعداد وکری نا 98 پتر تے پوترہ اپنے ہتھاں نال میں دفن کر چکا 98 تو انہاں کہ عمر دی برکت کا کیا حال ہے اس نے کہا اتنا زندہ رہا لقد سائمت الحیات ان کا میں زندگی تو ٹنگ آگا حضور دی دعاواں دے صدقے خدا اتنی لمبی زندگی دیتی کہ میں زندگی تو ٹنگ بسرے دے وچ سب تو آخری مثال صحابہ دے وچ حضرت انس دا ہوئی تو انہاں کہ چوتھی دعا اس آقا سجنوں جلے 3 دعائیں رب قبول کر کی دین تے میں اپنی یقین آلوں دا حال بیک کتا ارجو الاربعاتا من یقین کامل رب کملی والے دی چوتھی دعا بھی ضرور قبول کر دیں تو بات میں شیران دا دعا کہ حافظ جان دن ریاسا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو پھر روچی حدیث جامع صغیر عبرانی دی موجم قبیل دوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے توجہ کرے ہیں ساری حدیثیں پڑھ سکتے ایک حرملہ آیا شخص اس نے کہا یا رسول اللہ الایمان ہاؤنا والنفاق ہاؤنا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا حال ہے کہ ایمان اتنے مونچے دل منافقت دعا کرو خدا میری منافقت مجھے ایمان کی بدل دے یہ حرملہ آ کے حضور دے کلمہ چاہتا غور کرو نا لوگ اگر نبی صرف قرآن سنا بڑھایا اگر نبی نو خدا اختیار کوئی نہ دیتا ہوئے ہاں تے دعا دا فائدہ نہ ہوئے ہاں تو حضور نہ کرنا چاہے گا میرے ساتھ میرے قرآن بڑھا مانگو میں کیا کر سکتا ہوں میں کہتے منافقت ایمان کی نہیں بدل سکتا غور کرے حضور اس بس ہاتھ پڑھا آپ فرمایا اللہم اجعلہ لسانا ثابتا قلبا ذاکرا وَارْزُقْهُ حُبِّي وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّنِي حضور فرمایا یا اللہ اس دی زبان نو صحیح کر دے دل نو ذاکر بنا دے تے میری محبت اس نو عطا فرما اور فرمایا میری محبت دے دے تے میرے پیارے دی محبت دے پتہ نہیں تو سنگل سمجھی کہ نہیں وہ آتا یا رسول اللہ دعا کرو خدا منافقت میری دور کرے ان عقل بیچاری تڑپتی تے کھڑکتی ہے کہ حضور نے دعا کرنی چاہیے یا اللہ کی دی منافقت نے ایمانت بدل صاحب جی گل اس آقا جی منافقت دور ہوئے ایمان آئے حضور نے آخرے چاہیے یا اللہ کی دی منافقت ایمانت بدل لے حضور فرمایا وَارْزُقْهُ حُبِّي یا اللہ اس نے میری محبت دے دے تو حضور دنیا اندس دیتا کہ اگر میری محبت آ گئی منافقت آٹومیٹک تب ہوگا کیونکہ جس ویلے میرا عشق آوے گا محبت آوے گی عقیدت آوے گی الفت آوے گی پیار آوے گا تو منافقت آٹومیٹک روانہ ہوئے گی معلوم ہے ہوگا جس دل آپ کا بھی محبت آوے گی اسے منافقت ہو ہی نہیں سکتی جسے منافقت ہوندی تو حضور دی محبت نہیں ہوتی حضور فرمایا میری محبت دے دے یا اللہ میرے پیارے دی صحابت اہل بیت دی محبت ادھے دل جو بھر دے کیوں اس ویلے میرا عشق سی میرے صحابہ کا عشق سی میری اہل بیت کا عشق سی منافقت علیہ جراثیم آٹومیٹک ختم ہو پھر بخاری شریف کی حدیث میں آتی تائید کرنے میں حضور بیٹھنا فرمایا وہ شخص ایمان دی حلاوت تے مزہ پا ہی نہیں سکتا کہ جس نے خدا تے ادھا رسول ساری کائنات تو بد کے پیارے نہ ہو ملے فرمایا ایمان دی حلاوت تے مزہ اس نے حاصل ہو سکتا ہی نہیں کہ جس نے خدا تے ادھا رسول ساری کائنات تو بد کے پیارے نہ ہو پھر تو آتے ذہن چیاندہ بے ہو سی ہو جی حضور دی محبت دسے لکے ہو سی محبت جو آوے سی تکی مل سی
کہ لوگ کہتے ہیں نا جی نماز روزہ حج زکات کافی، یہ محافل میلاد، جلوس میلاد، حضور دا عشق، آپ کا درود پڑھنا، آپ کی محبت، اس کا کیا فائدہ؟ ترمذی کی حدیث پڑھ رہے ہیں، حضور بیٹھے، امام حسن و حسین بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احبنی، جس میرے نال محبت کی تھی، وَأَحَبَّ زین، حسن و حسین نال محبت کی تھی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، انہاں دے باپ نال محبت کی تھی، انہاں دی ماں دا احترام کیتا، فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، میدان معاشر دے وچ جنت دے جس محل وچ میں ہوسا میرے قدماں وچ میرا غلام ہوسا، تو فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، میدان معاشر دے وچ جنت دے وچ جس محل وچ میں ہوسا میرے قدماں وچ میرا غلام موجود ہے۔ شاعر کا ترجمہ کی طرح تھا، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ پھر تیجی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں نا، تو سنگ غور کرے سارے حضرات، صاحب اولاد بھی بیٹھے ہو، آپ فرمائیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد نو ترائے گلاں سکھائیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ترائے گلاں سکھائیں، پوچھے کہ حضور کیا نہیں ہے؟ فرمایا حب نبیکم، سب تو پہلے اولاد دے دل وچ میرا عشق دی بتی جلا دے، میرے عشق دا جام بھر کے پلا دے۔ کیوں؟ دیکھو نا پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہیں، حضور ان کیوں نہیں آکے حب اللہ، ادبوا اولادکم حب اللہ، جو حب ربکم، اپنے اولاد دے دل رب دی محبت بھر، حضور نے پتا ہے رب دی محبت اعتراض کرنے والا آمنے کو نہیں، میری محبت لوگوں کو تکلیف دے سکتے رب سمجھا نہیں پہنے، کئی آدمی ایسے ہو سن کہ میری محبت انکار کرے سن، انہیں تکلیف ہو سی، اس وقت فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ رب تن بیٹا نکا تن بیٹی نکی، پہلا کام یہ کرے انہوں دل وچ میرے عشق دی بتی جلا چھوڑے، میرے عشق کا جام پلا چھوڑے، تاکہ تم مر نہیں بنگے 70 سال کے بعد 80 کے بعد تیری اولاد میرے تے اعتراف نہ کری نہیں راوے، میری نعتاں پڑھتی راوے، میرے عشق تے ترانے گاندی راوے، محفل نعت سجے نہیں راوے، محفل میلاد منے نہیں راوے، میرے علم تے اختیار نو تلندی نہ راوے، میری تعریف دے ڈنکے بجے نہیں راوے، تیری اولاد تیرے مرن تو بعد میرے عشق تے ترانے گاندی راوے۔ اس پر صغیر پاک کو ہندی چنگریز آئے، انہوں نے کہا غریب مسلمان کپڑے کوئی نہیں تے اسلام واسطے تن من دھن لان دیا، اس آگے میں یہ قوم اس آج تک نہیں دیکھی، اس نو کینے فتح کی جا سکتا ہے اور کرے اس اتھوں اپنے سکالر بولا انگلینڈ کہ اس برے صغیر پاک کو ہندی ریسرچ کرو کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مسلمان قوم فتح کی جا سکے، انہوں نے بڑا عرصہ اطلاع کے ریسرچ کی، انہوں کا ایک طریقہ ہے، انہیں دل چنگاری موجود ہے اس نے بجھاؤ تو کامیاب ہو، اس نے کہا چنگاری کی، انہیں کہ دل کملی والے آپ کا دے عشق دی چنگاری موجود ہے، اگر کہیں طریقے وہ بجھا دے ہو تو یہ مسلمان تشہیر ہو۔ اقبال آدھا نے وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محبت اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکالو، اس آقے نے دل چ عشق محمد روح محمد کر چھوڑو۔ اقبال آدھا نے مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، اس آقے کہ حضور دے عشق کی اگ بجھ گئی، بتی گل ہو گئی، تو مسلمان کے مٹی دے ڈھیرے فرق ہی کوئی۔ انگریز سازش کی تھی، ایسے علماء خریدے، گستاخانہ کتاباں لکھائیاں، تقریراں کرائیاں، حضور دے اوصاف نو ہی موضوع سخن بنا دیا۔ دیکھو نا کتنے حیف کی گل ہے کہ کلمہ بھی پڑھے، حضور دے علم دے باس کر رہے، حضور دے اختیار دے باس کر رہے، حضور دے معجزات دے باس کر رہے۔ اصل وجہ ہے کہ انگریز لڑایا، حضور دی ذات نو موضوع سخن بنایا۔ دیکھو قوم امت کس واسطے؟ امت کا کام نبی نکل میں امت آکے نماز پیچھے پڑھ سا پہلے کسو نبی علم آئی گئی، پہلے نبی نور آئی ہے کہ بشر ہے۔ حضور دی ذات نو ہی اختلافات دا مرکز بنا، مقصد
کہ قوم لڑ لڑ جھگڑ جھگڑ کے ختم ہو ونے حضور دے عشق دی بتی گلو تے حضور اس واسطے اقبال تو ہن شعر پڑھے نا تو حضور پہلے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال اولاد نو ترے گلاں سکھائیں حب نبیکم و حب اہل بیتہ نبی دی محبت تے میں بھی اہل بیت دی محبت سکھائیں تے تیجی گل وحب تلاوت القرآن سبحان اللہ تے پھر تیجے نمبر تے کیسے سکھاویں قرآن دی تلاوت دی محبت اکرم صاحب تو خدا واسطہ کہ قرآن دی فضیلت تا پہلے خدا کو تو خدا دی کلام حضور دی ذکر بعد جو ہے اصول حضور ماکرم کہتے ہیں حب تلاوت القرآن و حب نبیکم و حب اہل بیت لیکن حضور اپنی محبت پہلے کو رکھی وہ اس واسطے رکھی کہ قرآن دی سمجھ بھی تاں سے جو پہلے عشق مصطفیٰ ہوئے حضور دی محبت تو باہر قرآن پڑھے ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے قرآن سمجھ آ سکتا ہی نہیں پہلے عشق مصطفیٰ ہوتی پھر عشق اہل بیت ہوتی پھر قرآن دی سمجھ آتی دیکھو قرآن ابو بکر صدیق بھی پڑھیا قرآن ابو جہل بھی پڑھیا ادھی بھی مادری زبان عربی ادھی بھی مادری زبان عربی ایک عاشق رسول ہو گیا ایک گستاخ رسول ہو گیا کیوں کہ جس دل عشق مصطفیٰ دی بتی جلا کے پڑھیا اکھی تے حضور دی تعظیم کی عینک لا کے پڑھیا وہ عاشق رسول تے صدیق اکبر ہو گیا جس دل حضور دے بغض دے جراثیم گھن کے پڑھیا اس کو کوئی شے سمجھ نہ آئی قرآن مرزا قادیانی بھی پڑھیا تو قرآن پیر میرے علی بھی پڑھیا قرآن آبدا جدل بہی کثیرم وجہدی بہی کثیرہ بہت سارے پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں بہت سارے پڑھ کے گمراہ لیکن شرط ہے تو بھی بچے قرآن پڑھے نا قرآن حافظ ہونا مقصود نہیں مقصود عشق مصطفیٰ ہے حب خدا ہے حب مصطفیٰ ہے قرآن اس کو پڑھا جیڑا تیری اولاد نو قرآن بھی پڑھائے تو حضور دا عاشق بھی بنائے حضور دا بہت پیدا کرے قرآن پڑھا بھی دے تو قرآن دا کوئی فائدہ نہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال ترائے گلاں سکھائیں پہلے میری محبت سکھائیں کہتے کوئی پڑھانا چاہیے دیکھنا چاہیے دل حضور دا عشق ہے کہ نہیں عشق ہے تو پھر تو قرآن بے شک پڑھاؤ جتنا پڑھتا ویسے دل نور علی نور ہوں بس سبحان اللہ پھر مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہے ہیں میں حضور کی سخاوت بیان کر رہا ہوں آپ اللہ تعالیٰ اختیار دے سخا ایک مسجد دی خادمہ مر گئی سیرت کے لوگ آتے ہیں حضور کی سیرت بیان کرو سیرت سنو اسا صورت دے بھی قائل ہیں سیرت دے بھی قائل ہیں اسا سجنہ ورنہ میں سیرت تو نبی دی تو صورت کو بیان کرے تکلیف ہوئے کوئی صورت بیان کرے اسارا دل وقت بھی کھر گا کوئی سیرت بیان کرے اسارا دل وقت بھی کھر گا تو میرا دعویٰ ہے کہ سنیہ تو بغیر نہ کوئی صورت بیان کر سکتا نہ کوئی سیرت بیان کر سکتا سیرت بھی ہوا بیان کرینا جنہیں دل حضور دا عشق ہوں کہ صورت بھی ہوا بیان کرینا جنہیں دل حضور دا عشق سے محبت ہوں حضور مسجد کی خاتمہ ماتی صبح صحابہ راتی غسل کفن دے کے جنازہ پڑھا کے دفن کر صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ فرمایا مسجد کی خاتمہ کی تھے آج دیکھو نا سال کے بعد نوکر دی مزدوری حضم کر رہے ہیں محنت کھا گیا بتا کہ میں بڑا سچا مسلمان ہے حاجی تے نمازی حضور کی سیرت ہے نہیں آپ فرمایا خاتمہ کی تھے انہاں کے جناب راتی فوت ہو گئی ایسا کہ ان تکلیف ہو سے دفن کر حضور فرمایا دلونی علی قبرہ ہی صحابیوں میرے نال چلو میں نے مسجد دی خادمہ دی قبر دکھاؤ سبحان اللہ چل پہ حضور صاحب آگے حضور پیچھے مسجد دی خادمہ دی قبر تے آگے دیکھو نا خادم تکی حقوق ان کے پوچھنا ہوگا تو محمد مصطفیٰ پر آگے فصلی علیہ حضور چمن کے نماز جنازہ پڑھتے لوگ کہتے ہیں نبی ایسا جیا جنازہ ہے کہ میں رونا قریبی رشتہ دار پڑھے تو مجھے تو پڑھی نہیں سکتے بادش لیکن حضور کی خصوصیت ہے کہ چاہن تقبر دے بن کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں قبر دے بن کے آپ جنازہ پڑھیں جنازہ اس لئے پڑھ رہے آپ فرمائے ان هذه القبور مملوءة مظلمة على اهلها فرمائے میرے صحابہ کی جماعت تم پتہ ہونا چاہیے ہے قبر اپنے نام نہ رہتے انہاری ہوئی انہاری البھئی ہوئی وَأَنَّ اللَّهَ يُنَبِّرُهَا بِصَلَاةِ لَهُمْ آپ فرمایا میری جنازے دی دعا دی برکت نال اللہ اس قبر نور علی نور کر جائے ان اللہ ينبرها لهم بصلاتی علیہ میں جڑی جنازہ دی نماز تو پڑھی نا تو دی برکت نال اللہ نے دی اندھیری قبر نو روشنی والا بڑا چھوڑا پھر خواجہ نصیر درود پڑھ بھی آدھے اب تنگی داماں پہ
منگیے دامام پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں مانگ جو مانگ لیا کچھ اور بھی مانگ بخاری نے مسلم دو ہانچ حدیث کو جو بھوٹری حدیث کو موضوع تو دینے سے دینا کہ حضور کا اختیار آپ کی سخاوت آپ کی رحمت نوکر دی گل ہے ایک حدیث ہوتا سا زید بن حارثہ حضور کے غلام چھوٹی جی عمر ہے حضرت خدیجہ کے غلام ہے انہوں نے حضور تو سبحان اللہ پیو تے چاچے پتہ لگا بھئی وہ تو سارا جڑا ہے نا پتر بدریہ وہ تو محمد مصطفیٰ کے غلامی کی زندگی میں بسر کرے گا درہم دنانیر دی تھیلی چاہی حضور کے قدموں جائے انہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا بیٹا تو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے جتنے پیسے چاہو گھنوں تو رہا ہوگا ان حضور دی رحمت بیکتے غریبہ نال مسکینہ نال نوکر نال سیرت کے سلوک ہوئے حضور فرمایا زید نے چاچا میں نے مفت آزاد کری نہ ذرا اس کو پوچھ تو نال ویسی کہ میں نال ویسی سکا پیو تے سکا چاچا نو کھلے حضور کو لائے وہ اس کو گئے انہاں کہ میں تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیتا چل گھر وہ انہوں حضور دے چہرے نے دیکھ پیو تے چاچے نے دیکھ حضور دے چہرے نے دیکھ کے نا وعدہ میں تو آگی کول عذاب زندگی نالو مصطفیٰ دی غلامی زیادہ پسند رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو غلامی یہ ہے شہنشاہی سے بہتر مقدر ذرا آزما کر تو دیکھو دیکھو نا پیو تے چاچا حکمہ سے محمد مصطفیٰ حکمہ سے انہیں غلامی کی زندگی انہیں آزادی کی زندگی لیکن حضور دی سخاوت میں آپ کی سیرت میں آپ کا رحم میں آپ کی شفقت میں آپ کی رحمت میں کہ سب کے پیو نے چھوڑ کے دنیا حضور دی غلامی چلے رہی کہ پوچھے میں حضور کی سیرت کی 10 سال تو خدمت کریں غور کریں انہاں کہ ما قال لشیء صنعته لما صنعته ولا قال لشیء ترکته لما ترکته آپ فرمائیں اللہ کی قسم میں 10 سال میں ایک موقع ایسا نہیں میں کوئی کم کی تو میں حضور فرمایا کیوں کی ایک دفعہ یا میں نے آکے کم کیوں کی جب میں کوئی کم نہ کی تو میں حضور فرمایا کیوں نہیں کی کسے کم کرن یا نہ کرن تے 10 سال حضور اعتراض کیتے ہی نہیں انہاں کہ حضور کی سیرت کیا ہے توجہ فرماؤ انہاں کہ کانا یجیب دعوت المملوک وشتبع الجنازہ وشعود المریضہ انہاں کہ ترائے کلے لسینا کہ کوئی غریب مریا امیر مریا حضور دے جنازے نال آپ چل کے مہندے ہیں غریب مرے بھاوے امیر مرے حضور دے جنازے نال آپ چل کے مہندے ہیں کوئی بھی بیمار ہوئے آپ بھاوے امیر بھاوے غریب حضور باوجود امام الانبیاء ہونے دے غریب دے گھر آ رہے ہیں تریجہ دن بھاوے کوئی امیر دعوت کرے آپ بھاوے غلام کرے آپ حضور دی دعوت کو قبول بھی فرما کے ترائے حضور دی سیرت دے اس گوشے بیان کی کہ غریب دعوت کرے امیر حضور قبول فرمانے ہیں امیر غریب دی عیادت کری ہے کہ امیر غریب دے حضور جنازے نال چل تو آپ نے تو آپ نے یہودی لڑکا ہی نا حضور دی قدمہ چاہتا ہے بخاری کی روایت باندر ہے حضور کس دن نہیں آکھیا تو یہودی کس واسطے ہیں لیکن آج دنیا دی کافر فلان کافر فلان کافر سمجھ تو نہ رہی اسی میری گل حضور کی تھاؤں گھٹ نہیں لگائی کافر یہودی کافر حضور پروائی نہیں کی اندر ہے حضور کی سیرت پہ متاثر ہوں رہے صورت پہ متاثر ہوں کچھ عرصہ گزر گیا وہ نظر نہ آیا یہودی لڑکا حضور فرمایا صحابہ یہودی لڑکا نظر نہیں آ رہے انہاں کہ یا رسول اللہ بیمار ہو گئے آپ فرمایا چلو آؤ سارے یہودی لڑکے دے گھر دی بیمار پوچھ لیں حضور صحابہ گن کے یہودی لڑکے دے گھر پہنچ گئے جیلے پہنچے یہودی لڑکا زندگی دی آخری ہچکیاں دل گئے مرن کے قریب پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اسلام کی دعوت دیتی کو دے ہوں حضور جس لئے اسے پہنچے آپ سوچیا کہ میری قدمہ آیا بھی صحیح یہ ساری صحبت بیٹھا بھی صحیح تے پھر بھی یہودیت تے مرے تے دوزخ تبالن بڑھے تے میری رحمت اللہ العالمین ہی کیا پہلے حضور فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ دے توجہ کرے حضور کی سیرت بیان کر رہے
آپ فرمایا کلمہ پڑھ۔ یہودی لڑکے نے اپنے والد دیر دیکھیا کہ والد جب کیا تھا اجازت دینا کریں، والد چہرے دیر دیکھیا والد بھی مصطفیٰ دی سیرت دی تلوار نال گھائل ہو چکے ہیں۔ والد سوچیا کہ جس نو اسا صبح تو شام تک مخالفت کریں ہیں، گالیاں دینیاں، سارا دشمن ہے، او سارے گھر بیمار کرسی تے آیا کھلا، نہ مذہبی رہنما آئے، نہ سیاسی رہنما آئے، نہ شہر دے چودھری آئے، تیرا دشمن ہو کے بھی اتنا رحیم ہے اور کہنا جھوٹا تو ہو سکتا ہی نہیں۔ کہو بیٹے کیڑی گل مصطفیٰ آتے وہ قبول کر۔ آخری لمحے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پیا کہ زبان حال نہ پیا تھا، آقا قابل تھا کے جنت ہوئی نصیب، تیرے دل کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ آقا قابل تھا کے جنت ہوئی نصیب، تیرے دل کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ انہوں میں ذرا توجہ کرے، آخری لمحے کلمہ پڑھ کے مر گئے۔ صبح اہل حدیث دیوبندی شیعہ اس کو مرضی نے کچھ کیا، غوث اعظم دی شان زیادہ کچھ یہودی لڑکے دی جائے کس مولوی کو الفضل کچھ کنے بڑے تو بڑا مولوی صاحب منیسی کو یہودی لڑکے دا مقام غوث تو بھی قطب ابدال سب تو زیادہ۔ ان جڑے لوگ آدھیں جی عمل پہلے ہونا چاہیے، محبت کی ضرورت نہیں، عمل تو تھے نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکاة، نہ صدقات، نہ نوافل، نہ جہاد، عمل ہی کی نہیں۔ آخری لمحے کلمہ پڑھ کے چلا گئے کہ جس کروڑ سال تک عبادت کی تھی وہ بھی اس یہودی لڑکے کے مقام کا مقابلہ نہیں کرتا۔ بات عمل کڑے پسند معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ دی زیارت ہے کہ عمل جتنے زیارت کا ثواب عمل سے برابر ہوئی نہیں سکتا۔ کیوں کوشش کی اسے جھکا ہی گل ہے کہ آخری لمحے چہرے مصطفیٰ دی زیارت کریں۔ کروڑ سال دی عبادت اگر پلے جاتی دی وجہ آقا دے چہرے دی ایک لمحے دی زیارت ایک پلے جاتی دی وجہ صحابہ دی چہرے مصطفیٰ دی زیارت زیادہ۔ صحابہ تو حضور دے رسال تو بات آدھے انہیں انہ بستے ہاسے تے بستے ناسے تیری چھوک تے آسے پاسے سنتے ہاسے بچھڑیاں گالی تے سنہ یار سنہ نہ ہاسے۔ پھر حدیث حضور کا اخلاق ایسا کہ جس نے بیت کے لوگ کلمہ پڑھ رہے دشمن آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں، اخلاق مصطفیٰ دی تلوار نہ زخمی ہو کے کلمہ پڑھ رہے بخاری شریف مسلم دعا حدیث ہے، عورت آئی سیابی عورت، اس کہ یا رسول اللہ میں مرگی کا دورہ پاؤں گا، خدا کو دعا کرو کہ اللہ میری بیماری دور کر چھوڑ۔ دیکھو نا عقیدہ سادہ ہے، ضروری نہیں کہ درست ہوگی اس دور کے مسلمان کلمہ پڑھنا لیں، عقیدہ وہ سب تو صحیح ہے جنہیں مصطفیٰ دے سامنے نمونہ لگے۔ میں ہزار دفعہ سے قرآن ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَلَا خَيْرَ خَيْرَ دَتُّ خَيْرَ ایمان دا سٹائی رب دا دربار قبول نہیں، ایمان دا وہ انداز قبول ہے جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ دا انداز ہے۔ تو صحابی عورت حضور دربار چاہیے تو آدھے جی دعا کرو خدا میری مرکی دی مرض دور کر۔ غور کرے لوگ آدھے نبی کو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو کچھ اختیار نہیں، انڈے کو اختیار نہیں۔ حضور میں چھڑا آپ اختیار نہیں، آپ اگا اختیار تقسیم فرمائیں دے اگر لوگاں اختیار دے رہے آپ فرمائے عورت سن توجہ کرے ان شیط صبرتے فہوا ان شیط صبرتے ولکل جنت آپ فرمائے عورت صبر کر اگر چاہیں تو خدا تم جنت دے اگر چاہے صبر کرے اس کے بدلے میں جنت ہوگی وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ وَلَكِ الْعَفِيمُ اگر چاہیں کہتے ہیں دعا چکریں نا خدا ہونے میری مدد دور چکرے سے چاہیں تو صبر کر بیماری دے بدلے خدا جنت دے اگر چاہیں تو انہیں دعا کرے سا خدا تن سے وہ بھی ایسا نائی دنیا چاندی آئی وہ بھی مصطفیٰ دی سیابی آئی آخرت میں پسند دے گئے تو سا کہ یا رسول اللہ اصبرو میں صبر کرے سا خدا من جنت دے دے آپ فرمایا ٹھیک ہے خدا تن جنت اس آگے جی ایک گل میری ہو آپ فرما بول اس آگے جی بیماری سے صبر کرے سا میں جس ویل دورہ پاؤں دا سطر ننگا ہونا دعائیں کرو کہ بیماری راوے لیکن سطر ننگا نہ ہو دیکھو نا صحابی دے ایمان کیسا اس آگے جی بیماری ہو گئے سطر ننگا حضور فرمایا ٹھیک ہے چل بیماری راسی سطر ننگا نہ ہو اسی خدا تن جنت عطا فرمایا آپ فرما بیماری راسی جنہی تو خواہش کر رہی کہ بیماری ہوئے دورہ پوے کپڑا اینے انہیں نہ ہوئے فرمایا میں رب کا محبوب ہوں رب میں نے اختیار دے کے بھیجیا بیماری باقی جنت تن مل
اکھی نوے کون حضور دے قدمہ جا رہے تو سکا یا رسول اللہ دعا کرو خدا میں اکھی دے حضور اس میں یوں الفاظ کرنا آپ فرمائے ان شیطہ صبرتا فوا خیر اللہ کا آپ فرمائے چاہیں تا صبر کریں تیرے اس چنگا ہی تو خدا تن جنت ویسی مقصد دیا تو ان شیطہ دعوت اللہ حج وافیہ کا اگر چاہیں تو دعا کریں نا خدا تن صحت ویسی ان صحابی دا قیدہ بھی ہائی اکرم صاحب سنی آئے اس نے پتہ ہے کہ حضور تے قدمہ نے صدقے جنت ملی ونجنی جنت ملنی ملنی اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہونے اکھی لو من تک کچھ عورت آکا ہے میں ناقرت چاہیے اس صحابی آکا میں ہونا کیوں چاہیے یہ مطلب ہے کہ جنت چاندن آئی اس نے یقین آئی کہ میں حضور کی غلامی زندگی گزاری ہے جنت کا ملنی ہی ملنی ہے اکھی کیوں نہ گھن کے بجا سمجھ آئی گیا اس عورت آکا ہے کہ میں جنت چاہیے اس آکا میں نہ کیوں چاہیے وہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ابن ماجہ ترمذی حضور فرمایا اچھا اکھیں چاہیے نہیں وضو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے گئے دعا مانگو دعا کیڑی دعا نے الفاظ تے غور کرو میں آنا اللہ دی قسم سارے جھگڑے میں جواب حضور نو شاہ محمد پکارن دا بھی جواب وسیلے دا بھی جواب دعا دے وچ حضور نو وسیلہ منن دا بھی جواب تے کوئی مشکل ہوئے تو حضور دے وسیلے نال دعا منگن دا بھی ثبوت آپ یہ دعا کے خواجہ قمر الدین سیالوی نہیں سکھائی پیر میرے علی نہیں سکھائی احمد رضا نہیں سکھائی یہ دعا محمد مصطفیٰ آپ سکھائیے تو میں کہتا ہوں نا کہ علماء دیں کہ دعا پنجابی کی بجائے عربی مانگو تو جلدی قبول تو صاحب عربی کنورٹ کرنے میں جلدی قبول ہوتی اگر عربی الفاظ تو آنے ہومن تو جلدی قبول چندی کہ الفاظ ہمیں نہیں ہوا جڑے مصطفیٰ دے منہ چ نکلے ہومن وقت کتنی جلدی قبول ہوتی اب فرمایا دعا مانگو اسا کہتے دیکھو اللہم انی اسالک اے اللہ میں تیرے کل سوال کرینا وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ تیری طرف متوجہ ہونا اے اللہ تیرے کل سوال کرینا تیری طرف متوجہ ہونا بے نبیہ کا نبیہ رحمت یا اللہ ڈائریکٹ متوجہ نہ ہونا تیرے یار دی کملین پکڑ کے متوجہ ہونا سمجھ آنی بھئی نے یا اللہ ڈائریکٹ نہ مانگ رہا تیرے نبی کی کملین لگ کے مانگ رہا یا محمد حضور خود سکھایا دعا کہ یا محمد انی قد توجہتو بیکا الہ ربی اے محمد میں توانے ذریعے رب دے متوجہ ہونا رب رو آدھا یا اللہ تیرے کل منگنا مصطفیٰ دے وسیلے نا مصطفیٰ نانا یا رسول اللہ توانے ذریعے رب دے متوجہ ہونا رب نے مصطفیٰ دے نہ دکھا دا مصطفیٰ رب دے نہ دکھا دا یا محمد انی قد توجہتو بیکا الہ ربی فی حاجتی ہاتھ ہی لے تکنا اللہم فشفت وفیہ اے اللہ میری خواہش کے بارے حضور کی سفارش نو قبول فرما صحابہ دن گیا آئی تو انہ آئی واپس آیا تو دو آنکھی دور جگمگا رہے زمان حالت گیا تھا سخابن کر وفابن کر کرم بن کر عطا بن کر سخابن کر وفابن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لا بکا سے محمد مصطفیٰ بن کر سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لا مکان سے محمد مصطفیٰ بن کر حقیقت کی زبان بن کر نشان بے نشان بن کر رسول اللہ آئے خالق کی ادا بن کر مختلف سوالی آ رہے ہیں کوئی رکھیں گے منگا کوئی بیماریاں پہ دور کریں گا ہن حدیث پڑھ رہے ہیں بخاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے استن حنانہ استن حنانہ رومن اللہ تھا حنانہ ہے رومن حاجی عمرے والے بیٹھے ہیں اشفاق صاحب بیٹھے ہیں اور دوست بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر شریف تیار تھے پہلے اس نے 1 لاکھ خطبہ دی کچھ ایسا خطبہ دیتا صحابہ میں سے خیال آیا کہ حضور کھلونے ممبر شریف تیار تھا ممبر شریف تیار ہو گئے حضور ممبر تیار جس ویلے ممبر شریف کے حضور تشریف گھن آئے رومن دی آواز آئے بخاری شریف الفاظ ساحت النخلت السیاح السبی ان آواز آئی مسجد نبوی جن چھوٹے بچے رومن دی آواز دیکھئے بعض روایتہ جانا ان آواز آئی اونٹنی آواز کرے سارے صحابہ بیدن آسے پاسے آواز کتنوں آ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر شریف تو لتھے اس کھجور دے سکے ستون اپنے سینے نہ اللہ چلے صحابہ حیران ہے حضور رحمت اللہ علیہ نبی تھما ہوتا ہے کہ پیر ہو گیا سینے نہ اللہ نے دکھڑ جوڑے
اگر میں اس سینے نہ لما تو کھجور دا خشک تنا قیامت تک میں ہجر ضرور لگا گیا. ہن غور کرو علماء دین مسلمان غور کر. کھجور دا خشک تنا ہوئے سکی لکڑی ہوئے حضور دے عشق وچ روپ ہوئے تو حضور اس نے سینے نہ لا کے دے. ہائے ہائے نہیں سمجھی تے گل. لکڑی سکی اور روپ ہوئے تو حضور اس نے سینے نہ لا کے دے. سچا سچا عاشق ہوئے غلام ہوئے او روپ ہوئے تو حضور اس نے کیوں نہیں جلوہ دکھا سکتے. جس دن ہمارے نالے بھی وہ رنگ لائیں گے آقا اس دن ہمیں بھی جلوہ دکھائیں گے. جس دن سارے اندروں بھی ہنجوں ڈٹھیاں حضور دے عشق دے وچ آپ کی محبت دے وچ آپ کی الفت دے وچ آپ دے پیار دے وچ تا مدینہ دور نہیں حضور تیرے میرے خواب وچ بھی آ سکتے. وہ اگر جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے. وہ اگر جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے تو خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. پھر کیا ہوا کھجور دا تنا جو چپ کتنا حضور فرمایا ان شیطا اب تو کا ہے سکون کا. آپ فرمایا تھما رو نہیں. اگر چاہیں تو جنہیں تو اگے ہرا بھرا درخت ہے تو دنیا ہرا بھرا درخت بڑھا دیں. اختیار کرو. آپ فرمایا اگر چاہیں تو ہمیں چلے نا کھجیدہ درخت بنسی پھل لاسی دنیا خاص کی سایہ ہو سی پھل بھی ہو سی درخت بھی ہو سی. وَإِن شِئْتَ أَغْرِسُكَ فِي الْجَنَّةِ. آپ فرمایا اگر چاہیں تو جنت جو ان کے درخت لا لینا یاکل ثمارۃ الصالحون اللہ دے ولی تے نبی تیرا پھل پہ کھا سکتے. چاہیں تو جنت کو چاہیں تو ساری سبز درخت بڑھاؤں. وہ کھجور دا خشک تنا بھی سچا عاشق ہے. اس آگے جی اختار الاخرۃ علی الدنیا. یا رسول اللہ میں دنیا دی زندگی نہ چاہتا میں تو جنت جو غلامی چاہتا. پتہ ہے جنت جو حضور دی ہمیشہ دی غلامی ہو سی. اس نے یہ بھی بتائی رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے. ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. غلامی یہ ہے شہنشاہی سے بہتر مقدر ذرا آزما کر تو دیکھو. کھجور دے خشک تنے چی محبت آویں تو حضور اس نو جنت جنال گھن ویسن. ذرا بھی غور کرنا کہ اگر کھجور دا خشک تنا ہوئے اسے جو حضور دا سچا تے پکا عشق آویں حضور اس نو جنت جنال گھن ویسن. تے سچا سچا عاشق تے مسلمان ہوئے ادھر دل چ عشق آویں تو حضور اس نو کیوں ہوتا جنت جنال گھن کے ویسن. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. شاید من شعر بڑا پسند ہے. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. کھجور دا تنا آدھا یا رسول جنت ہی مل گئی تمہاری میت ہی مل گئی سنگت ہی مل گئی آخرت ہی مل گئی میں اور چاہیے لگے. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر. پھر توجہ فرماؤ مشکات کی حدیث پڑھنا دیکھو نا دنیا سب تو بدی کڑی ہے نفع کڑی ہے زندگی نقصان سب تو بڑا موت. اللہ تعالیٰ نے موت کے حیات کے فیصلے مصطفیٰ کے احکام سے دے چھوڑے. سب تو بڑا نفع موت زندگی بڑا نقصان موت. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یار موت کے حیات تیرے سامنے جڑ شیط پسند کر اختیار کر. مشکات شریف کی حدیث ہے صحیح حدیث. جبریل آئے اس نے کہا یا رسول اللہ بیر کھلا ملک الموت اجازت ہوئے تو اندر آوے نہیں تو واپس نہیں. حضور فرمائے اے سن لہو اور فرمائے اجازت دے آون دے آگے. اس نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ ارسلنی الیکا ان امرتنی اقبض روحک وان امرتنی ان اترکہ ترکتہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں رب نے بھیجیا اگر حکم دیو تو روح قبض کراں اگر اجازت ہوئے تو واپس چلو. تمہاری مرضی ہوئے تو روح قبض کراں مرضی نہ ہوئے واپس چلو. اللہ میں نے کہا کہ کیا کریں میرے یار کے حکم دی پیروی کرنی. ان اللہ امرنی ان اطیعک. اللہ میں حکم دیتا ہے جیڑی گل میرے یار کرے تے کرنی ضروری. اللہ حکم دیتا ہر حالت تے میرے یار دی مرضی مننی ہے دوسری تے کرنی نہیں. سارے کو موت دا فرشتہ اللہ پتہ نہیں لگتا کس لئے آتا کس لئے روک نہیں جاتا. حضور سوچن لگ بیت میں کیا کر آپ بیکے جبریل دے بیکے جبریل آتا یا رسول اللہ یہ تو تمہاری مرضی لیکن اتنا جیسا ان اللہ قد اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ ہو تو میں کوئی پتہ نہیں اتنا رسا کہ رب تورے دیدار کا مشتاق اب جی نے تورے مرضی روح قبض کراؤ یا دنیا چلاؤ میں اتنا مشورہ دے سکتا مشورہ میں ریوان دے حق کے دے سکتا اتنی گل کرے سکتا ان اللہ قد اشتاق الہ لقائے کا یا رسول اللہ رب تورے دیدار کا مشتاق ہے پنجابی نے شعر ہے نا کہ رب ہو کے میں تانا رکھتا ہاں مشتاق فقط دیدار کا ہاں ان ساری دنیا سے گئی عرشاں تے آ جا چپ کر مثال کی طرح آپ فرمایا وہاں ٹھیک امزے ماں امرتا جیڑے تا حکم دیتا اس کو کر دو تے اسارے کالج سکولوں میں کتاباں اسٹوڈنٹ بیٹھ پڑھتے ہو سب آخری الفاظ آپ دیکھیں ہیں اخترت الرفیق الاعلی آپ فرمایا میں رفیق اعلی میں چھوڑنا جب تک حضور آنکھیں نہیں اسرائیل روح قبض کی تھی نہیں یہ پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو مسلم کی حدیث سے فرشتہ آیا نا اسرائیل آپ فرما کے نہیں تو اسا کہیں تو روح قبض کرنا آپ مارے تھپڑ اخبار مسلم دی حدیث کوئی مولا مولا نے انکار نہیں کر سکتا اخبار آئی اخچا کی خدا کو یا اللہ کس بندے کو بھیجے مرنے نہیں چاہتے ان چاہیے گا اللہ ناراضگی آوے اور بندے کیتا کہ اللہ فرمایا پریشان نہ ہو آخر لاری نے کہ تو ذرا طریقے نہ آرمائی نا میرے یار تو آ بیدان دی کرن دے رکھو ہاتھ جتنے وال تلے آئے اتنے سال ہو دن رہے سبحان اللہ بن گیا ادب نہ جا طریقے نہ آیا اسا کہ جا موسیٰ پیارے موسیٰ علیہ العالمین حکم نہیں دے کہ دنیا جنامنا چاہتے ہو دان دے کرن دے ہاتھ رکھو جتنے وال تلے آئے اتنے سال ہو آپ فرمایا اس تو بعد پھر اسا کا پھر موت انہاں اگر موت آمنی ہے تو میں ہونے تیار ہوں ان علماء دیر میں جیلے مرنا ہی ہانے تچاٹ مارن دلون جیلے مرنا اسے میں چاہنے اللہ کی رضا درا دی ہیں بہت ہو گئے روح قبض کراؤنی قبول کر دی تھی کہ بچاٹ کری گل کمارے انہاں کے موسیٰ علیہ السلام پہ سکھانے ہیں اسرائیلہ ہوں کلیم کو لایا و حبیب کو لونے نہیں یہ سٹائل نہیں ہے میں یا کو لونے دے میرا تیرا طریقہ نبی کو لونے دا سٹائل ہو رہے میں تا کلیم اللہ نہیں ہوتے حبیب اللہ کو لونے موسیٰ علیہ السلام پہ سکھانے ہیں آداب دربار مصطفیٰ کہ جس میں لے دربار مصطفیٰ جو ہے انج نہیں بننا کہ روح قبض کرنا ہے پہلے عرض کرنے حضور اجازت ہوئے تو روح قبض کرنا اجازت ہوئے تو واپس کرنا اعلیٰ حضرت آتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پھر اختیار دنیا انتہائی صحیح وصال تو بعد بھی اختیار تو مجھے فرمایا کہ مزار شریف اجمان کے بھی اختیار ہے العدب المفرد امام بخاری لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا پیر پہ فالج ہو گئے شل بیٹھے فالج ایک صحابی آیا اس آکے عبداللہ بن عمر علاج میں نسینا کرو تو نہیں فرد انہاں کہنے سو انہاں کہ اذکر احب الناس جیڑا تن سب تو پیارا آنا دنیا اسے دا نام گن ہونا ٹھیک جیڑا سب تو پیارا ہی دا نام گن ان بیت صحابی نے سب تو پیارا کون وادن یا محمد آہو انہوں یا محمد آہو کیا فوراں رب نے پیر روٹی کرتا آدھر اللہ دی قسم میں نہیں لگتا ہے کہ رسی نال پیر بند رکھیا ہے حضور کا نام چاہے رسی فوراں کھول گئی بتا اللہ کہتا ہے نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ ہوئی ہر مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ جس میں نے پکارے نا ساری مشکلیں دور کرنا چاہتا پھر کنز العمال حدیث ہے صحیح حدیث ہے حضرت عثمان غنی آخری ایام میں آپ ظاہری حیات باقی آپ گھر کر کے دائیں پتہ اس پڑھے لکھے دوستاں صحابہ کے بجاتا باقی اپنی فوج حکم جو باقی قتل کریں تھوڑا جے باقی قتل کرا میں فوج آپ فرمایا جس مدینے میں گلیاں جو میرے آپ کا دیا تلیاں لگی ہیں تو میں خون لگاؤں گوارا نہ کریں میری غیرت ایمانی میں گوارا نہیں کہ جسے مصطفیٰ چلے ہیں تو مسلمانوں کا خون بھاگے انہاں کے اور دوسری صورت ہے کہ شام میں حضرت امیر معاویہ کو چلے آپ فرمایا لم افارق جوار رسول اللہ لا افارق جوار رسول اللہ ودار ہجرتی انہاں کے جسے حضور ہجرت کر کے آئے جسے حضور کا قرب مرنا قبول پر ادھی جدائی قبول نہیں انہاں کے حضور کے قرب چرامنا تے قتل ہو بننا قبول ہے تے دور بن کے جان بچا کے نہیں ہے قبول نہیں حضور کے قول رانے ہوئے جان آفرین دے سپورٹ کر رہے سا یہ تے قبول ہے
قبول نہیں. باتیں مصطفیٰ دے شہر کا مقام پوچھنا ہوئے تو امام مالک کو ساری زندگی گزاری نے مدینہ شریف ایک فرضی حج کی دعوت نہیں. لوگا کہ امام مالک نفلی حج کرو. انہاں کہا میں فرضی حج کر چکا ہوں, خدا ان میں پوچھنا تو ہے بول نفلی حج اس وقت نہ کریں مدینہ شریف تو باہر مجھے تو موت آ مجھے تو بات میں چاہنا میری قبر بنے تو مدینہ شریف قبر بنے تو مدینہ شریف بنے. خواجہ فرید آدھر خدا ربنا رستا رب دی سون جن یار مناون دا چک ہو خدا ربنا رستا رب دی سون جن یار مناون دا چک ہوئے خدا بات مکیول کیوں جاوے جن یار نو بیکھے حج ہوئے. خدا ربنا رستا رب دی سون جن یار مناون دا چک ہوئے خدا بات مکیول کیوں جاوے جن یار نو بیکھے حج ہوئے. حضرت عمر فاروق ساری زندگی دعا مانگتے رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل وجعل موتی فی بلد حبیب. یا اللہ موت ہوئے تو شہادت دی تے قبر ہوئے تو مدینہ دی. یا اللہ موت شہادت دی کہ مدار مدینہ شریف. اس شان مدینہ وہ عثمان اکرم مدینہ شریف بیسا نہیں. آخری دن آیا جس میں انہوں نے وصال علی دن حضرت عبداللہ بن سلام نے بلا دیا. انہوں نے کہا کہ اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذه القضاء اللیلہ. آپ فرمائے شندان کہتا ہے آج رات کی حضور اتو جھانک ہے خواب حضور تو میں حضور میں جھانک کرے فعدل علی دلون آپ ایک لوٹا لڑکایا فشربت منہ حتی عجد بردہ علی صدری. آپ فرمائے راتی جڑا آپ نے پانی خواب بوایا میں ہن بھی سینے سے ٹھنڈک پہ محسوس کریں گے. آپ فرمایا حضور فرمایا ان شیط دعوت اللہ فشنصرک علیہم اگر چاہے ہنے دعا کرنا خدا تن فتح ایسی باقی ہے. تبا ان شیطا افطارتا اندنا کہ اگر چاہے تا شام دی افطار سارے کل جنت ہے. چاہے تا دعا کرنا خدا تن باقی ہے فتح ایسی تے چاہے تا کل شام دی افطار سارے کل جنت ہے تم سارے کل کرے. عبداللہ بن سلام آتے میں آکے وقت تسا گڑی گل پسند کی تھی حضرت عثمان نوار انہاں کے افطارت الافطار عند رسول اللہ. بات میں آکے یا رسول اللہ زندگی کو گزار کی تھی ہن تو آلے دیدار دا بیاسا ہم آل حضرت دیرو تر اسے مت شہید ہو. آل حضرت چمک تجھ سے پاتے سبکانے والے میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر میدان معاشرت بھی اختیار ختم کرنا تو تک کے بیٹھے ہو گئے او گانے بھی اندر. حدیث مسلم شریف توجہ کرے بس 2-3 حدیث آگے. حضور فرمایا لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوتہو. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی فرمایا کہ ایک دعا جڑی مرضی نے منگو میں قبول کرے. ویسے تو نبی نے ویسے دعائیں قبول نہیں ہے. اللہ فرمایا ایک بطور خاص پہلے گارنٹی نہیں نہ جڑی دعا نبی منگتا ویسے قبول کرے. آپ فرمایا ہر نبی بڑی جلدی جلدی دعا منگو. دنیا جس اللہ تعالیٰ ہر نبی نہ کر ایک دعا دے یہ سی پہلے گارنٹی قبول ہر نبی فوراً منگو. حضور فرمایا اختبات و دعوتی شفاعتاً لامتی. آپ فرمایا میں امت کی بھلائی واسطے شفاعت واسطے دعا چلو پائی میں آکا میں تے چنونی فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ یوم القیامہ من مات من امتی لا یشرک باللہ. فرمایا میرا میرا سچا امتی ہو سی انشاءاللہ میری شفاعت دعا ہر ایک شامل. نوح کو بھی موج طوفان میں کنارہ مل گیا. حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا. الحق ہر بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. گل سمجھ آئیے. حضور فرمایا ہر نبی نے ایک دعا دی گارنٹی دا پہلے تھی ہر نبی منگی. میں دعا چل لکائی میدان معاشرہ سے میں آپ سے یا اللہ گارنٹی تے پہلے دیکھی گئی کہ دعا قبول ہے ہن منگتے پہ کر قبول. گارنٹی جے رب دنیا سے دے چکا رب ریجیکٹ نہیں کر سکتا. تو حضور جتنی منگی وجنی امت دی خیر رب اتنی قبول فرمائی گئی. پھر دوسری حدیث ترمذی کی وہ فرمایا خشرت بین الشفاء وبین ان تدخل نصف امتی الجنہ. اللہ فرمایا پیارے تو سارا حبیب دو گلیں جو ایک سودا چن دو گلیں میں پیش کرے نا سودا ایک پسند ہے. چاہے تو آدھی امت بغیر حساب دے جنت سبحان اللہ تے چاہے تو شفاعت حق دے. گل کو سمجھ آنی میں نے آپ فرمایا چاہے تو ادھی امت بغیر حساب دے جنت چاہو تو شفاعت حق دے. حضور فرمایا فاخترت الشفاعہ فإنہا اعم.
آپ فرمایا میں نے صحابہ میں شفاعت کو چنیا یہ عام ہے. سبحان اللہ. کییں ان ادھی امت ہے ہو بیان سودا امت آئی 2 ارب 1 ارب جنت باقی 1 ارب گئی. حضور سفارش کر سکے نا. اللہ فرمایا کہہ رہے ادھی امت ہے چنی ادھی جنت گنو باقی کی گالی نہیں کر سکتے. حضور فرمایا یا اللہ ادھی امت ہے سودا نہیں میں شفاعت دھا دوں. سبحان اللہ. کسی تعداد تعین ہے ہی کو نہ ادھی کے ساری. آپ فرمایا جب تک حکمتی دوزخ جوشی میں رب راضی ہونے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. آپ فرمایا میں شفاعت کا حق قبول ہے. صحابہ کے تم فرمائے عام ہے اس کا حق ہے ہی کوئی جتنی مرضی ہو سی شفاعت کرنا ویسا رب قبول فرمائے. سبحان اللہ. اگلی گل بھی توجہ کرے حضور نے بڑا شک پیا میں نے امتی آخ سے نے تو اسی بلیاں واسطے تو ہاں تو قدماں. آپ فرمایا ترون حال المتقین تو کیس سمجھنے ہو میری شفاعت لے کر دے اسی. فرمایا ولکن حال المذنبین والخطائین فرمایا صرف بلیاں واسطے نہ اسی بڑے بڑے گنہگار واسطے بھی. فرمایا صرف وہ نیکوکار واسطے نہیں بڑے بڑے گنہگار واسطے. پھر خواجہ نصیر آئے آدھے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. پنجابی دے شعر ہیں جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. جڑے ترستے دید نو دنے راتی اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. باغ جدو خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. فتح مندہ جھوٹ ہے جگ سارا سونے محمد دی سچیاں یاریاں. سچی یاری تو حضور دی نے جڑی تھے بھی کم آ رہی اگلے جہان پہ کم آ رہی. پھر ابراہیم خلیل اللہ آئے انہاں کیا من تابعی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. انشاءاللہ جنہوں میری پیروی کی تھی میں نے جنہوں نہیں کی تھی غفور رحیم میں پکڑ تیری میں چھوڑ دے دوں. گل سمجھ آئی نے. ابراہیم خلیل اللہ کہ یا اللہ جنہوں میری غلامی پیروی اتباع اطاعت کی تھی میں نے جنہوں نہیں کی تھی غفور رحیم میں چھوڑ دے تیری مرضی پکڑ گنتے دے. تجھے لفظ مختصر ترجمہ ابراہیم خلیل اللہ کہ یا اللہ نیک میدے کے گناہگار تے. اور ترمذی شریف کی حدیث سے حضور آ گیا. آپ فرمایا میں نے رب فرمایا حضور میرے محبوب تیرے بھی ایک نظمی ہے. آپ فرمایا یا اللہ شفاعتی ترمذی کی حدیث لأہل الکبائر من امتی میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگار واسطے. حضور فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کیا نیک میدے گناہگار تیرے. یا اللہ میں ہاں رحمت للعالمین میں ہاں گناہگار میدے ہو گئے تے نیک تیرے ہو گئے. ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کہنا یا اللہ نیک میدے گناہگار تیرے. حضور فرمایا یا اللہ نیک تیرے کھاتے تے گناہگار میرے. تے نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. سبحان اللہ. پنجابی نے سارا خوشاب دے شاعر ہے میں نے تو شعر بڑا پسند ہے کرم صاحب. محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکتے. محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکتے. اُدھی عرش فرشتے پئی پئی ہے گناہگار چھڑائے چھڑوا سکتے. ساری عمر کتے جے عمل برے اُدھے نیک لکھوائے لکھوا سکتے. ساری عمر کتے جے عمل برے اُدھے نیک لکھوائے لکھوا سکتے. خلیل جے پروانے نو جد کون بلوائے بلوا سکتے. پہلی گل ایک لوگ کہتے ہیں حضور محفل سجائی حضور اپنے میلاد دی محفل منائی تھا منائی. کس طرح منائی؟ مناون دا انداز تھا فرق. بخاری کی حدیث ہے حضور ہر سوموار کو روزہ رکھیں ہر سوموار. صحابہ پوچھے حضور یہ منگل کو جمعہ روزہ نہ رکھیں؟ آپ فرمایا ذالک اليوم ولدت فیہ یہ سوارا دہاڑا وہ دہاڑا جس دن میں پیدا ہویا. اگر 17 سال کے بعد ایک دن منانے حضور ہر سوموار کو رب دا شکر ادا کریں. جیڑے حضور ہر سوموار شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی قسم ہے ہر سال شکر ادا کرنا وقت بھی ادا نہیں ہو سکتا. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جے بڑے بڑے اولو العظم پیغمبر تے رسول حضور دے امتی ہو کر دیا دعائیں کریں گے کہ تیرے میرے جیسے گنہگار بغیر دعا دے خدا نے امتی بنایا تو ساری زندگی شکر کرنا ادا نہیں ہو سکتا. پتہ شام کے حضور فرمایا جب تک میں جنت داخل نہ ہو سکتا کوئی نبی نہیں ہو سکتا. فرمایا جب تک میری گناہگار امت داخل نہ ہو سکتی کسی نبی کی امت داخل ہو سکتی ہے. ایسا اسے کہنے شکر ادا کریں دینے وہاں تو ساری زندگی نہیں ہوتی. پھر آدم نے کیا مل سی محفل میلاد بنا تو کیا مل سی. ترمذی شریف حدیث ہے بخاری شریف
ابو لہب ایسا کافر تھی مذمت قرآن کی پوری صورت مر گیا کہ خواب بیٹھا حضرت عباس خواب بیٹھا کیا حال ہے اس کا برا حال سخت عذاب ہے جڑا سوار دی رات آندی اس انگلی جس نال میں محمد دی پیدائش تے اپنی لونڈی شعیبہ آزاد کیتا ہے پانی آندا چسینا عذاب وچ کمی ہو گئی جتنے محدثین مفسرین کہو مسلمان غور کر اور رب اتنا رحیم ہے کہ نبی دا دشمن نبی دی آمد دی خوشی مناوے رب محروم اس نے نہیں کرے گا عاشق خوشی مناوے تو اس دا حال کے ہو پھر سارے علماء دیں کہ صاحب مواہب الدنیا امام قسطلانی آتے ہیں کہ یہ مجرب نسخہ کوئی پریشانی ہوئے مشکل ہوئے مسئلہ ہوئے خواہش جائب ہوئے حضور دے میلاد دی منت من میلاد دے صدقے تری خواہش رب پوری فرما چاہتا ممبر رسول دے بیٹھ گیا کر رہے ہیں حد جاتے ہیں شادی ہے بندہ بندیال میں کو لایا اسا کہ پچھلے سال مولانا بشیر سے ملک والا نے تقریر جا کے میں جیڑا حضور دے میلاد دی منت من نے جیڑی خواہش میرا پوری کر اس آگے جی میری اولاد رہے چیزی میں منت منی میں اپنے گھر محفل کرے سا خدا میں اولاد نرینہ عطا فرما چاہتا مجرب نسخہ پھر یہ کہ اس ناجائز کڑی گالے کرنا ہو کی نا ان میرے ریاض سے بھی انتظام کیا اس کی ہویا کو ڈھول ہے کو گانے ہیں کو ڈانس آئی کو قصہ ہے کی سب تو پہلے اللہ دے قرآن کی تلاوت میں کوئی دنیا نہ مولوی دے سے کہنا جائے حضور فرمایا ہر شہر زنگ لگتا دل نو بھی زنگ لگتا صحابہ کہیں دل کا زنگ بھی نہیں دور ہوگا فرمایا موت نو یاد کر یا قرآن کی تلاوت کر رب تیرے دل کی سیاہی دور کر چھوڑا قرآن کا رب دی کلام ہے تو کہنے تلاوت ہو سکتا ہے تلاوت ایک حرف سے بدلتا نہیں حضور فرمایا جب الف لام میم پڑھے انہیں سمجھ ایک طرف ہے فرمایا الف بقرہ رب کے لام بقرہ رب کے میم بقرہ جب الف لام میم پڑھے رب سنتے ہی نیکی عطا فرمائے پھر کی ہوئی نعت نبی پڑھی گئی نعت خانہ سنے انداز حضور کی تعریف کی نعت پڑھنے کے لئے نعت پڑھنی سنت صحابات نعت سننی سنت مصطفیٰ ہے حضور بیٹھے مسجد نبی کا محول ہے آپ فرمایا حسان میں تلے بانا تو میرے نمبر دے نمبر دے بیٹھ کے دنیا میں میری نعت سنا دے تو میں نعت کہتے ہوں نعت پڑھنا سنت صحابہ نعت سننا سنت مصطفیٰ ہے پھر تیجی گل کری ہوں میں کہنی تعریف کی تھی کو بے نظیر دی نواز شریف دی پرویز مشرف دی حضور کی تعریف کی تو حضور کی تعریف کو صرف میاں ریاض صاحب کریں یہ مولی خدا باش کریں حضور کی تعریف خود خدا کریں فرما وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَ پیارے تیرے ذکر میں سے بلند کر چھوڑے یہ تعریف میں دیکھیں فرما بالا سوفا یوتیکا ربکا فدرکا الکریم زمانہ تن اتنا ریسا جو تو راضی ہوئے فرما نام روکا پیارے من تیری 63 سالہ زندگی کی قسم فرما بدتہا من تیرے نورانی مکڑے دی قسم فرما واللیلے اذا سجا من تیرے جبل کھانی ظلفہ دی قسم رب بھی مصطفیٰ دی تعریف کی تھی حضور آپ بھی تعریف کی صحابہ بھی تعریف کی تھی کہ ایسا حضور کی تعریف کرنے ہیں رب کی سنت بھی عمل کرنے ہیں صحابہ دی سنت بھی عمل کرنے ہیں تو مصطفیٰ دی سنت بھی عمل کرنے ہیں کہ آخر اس کے ہوں گا میاں صاحب اپنے رزق حلال جو تبرک کا انتظام کریں گے سبحان اللہ انہیں یہ ہوشی کہ حلوہ پکایا کوئی شہ پکائی رزق حلال جو پکا کے نظریہ نہ دکھیں آدھر انشاءاللہ یہ جڑا صدقہ میں پہ کریں جڑا ثواب تے میں نے بنا میں اپنے آقا و مولا محمد عربی دی روح مبارک میں بخشے دیکھو میں صدقہ رکھ لی حضور فرمایا صدقہ تو رد البلا صدقہ جڑا مصیبتاں ڈال دی صدقہ تو تطفی غضب رب صدقہ ایسی شے ہے جڑے رب دے غضب نو ٹھنڈا کر دے سبحان اللہ انہاں سارے علماء دین یہ محفل میلاد ایک جمع بین العبادات ہے اس ذکر نہیں کئی باتیں صدقہ بھی آ گیا تلاوت قرآن بھی آ گئی نعت مصطفیٰ بھی آ گئی درود و سلام بھی آ گئے تاریخ مصطفیٰ بھی آ گئی کتنی ایسی بات بہت ساری باتیں نے مجموعہ کہہ رہے یہ محفل میلاد اسے ذکر کوئی مائی دلال میں ایک حرف غلط سے لکھا کڑی کر رہے اس واسطے پھر نظریہ ایک تو بنی اللہ کا سارا سارا نظریہ ایک حضور اپنی مزارج کائنات ساری سامنے موجودہ دور جو بندے ہیں نہیں حضور سامنے کو نہیں کیے میں دوسرا کر کے خیال وہ آدم فرشتے حالوں صبح و شام سارے عمال پہنچائیں میں آپ کا چلو توارا نظریہ من کی حضور بیدے نہیں آج راتی فرشتے تھا ویسے نہیں فرشتے آخر یا رسول اللہ خوشاب دے شہر پنجے شریف فلانی مسجد فلان توارے غلام میاں ریاض نے تواری محبت محفل سجائی فلانا فلانی جاتو فلانا فلانی جاتو فلانا فلانی جاتو مٹھے ٹیمانے شفاق صاحب حافظ رمضان صاحب فلانی جاتو فلانا صاحب او جمال شبری چوک آزم تو محمد اکرم صاحب فلانی جاتو فلان 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 توارے غلام آئے ہیں دنیا منگ دے ہیں نہ دولت منگ دے ہیں نہ شاہی منگ دے ہیں تواری محبت منگ دے ہیں
تینت میں جے گناہگار دا نام کتا ونجنے ہی میری نجات رستے کم تے انہاں نے چھوڑو تاجم دانے دے پیر کو پوچھو جیڑا سارے تو بندی ہے پیر مولی قاسم نے نوتو جس دارالعلوم دے بند بنایا خود بھی پیر اشرف علی خان کے حکیم علماء علماء دے بند بھی پیر رشید احمد دے موئی دے پیر خلیل احمد دے بیٹھی دے پیر سارے دے پیر آج پہلی بھی نہیں پیر انہوں نے لوگ کہا کہ حضور میں تو سائنس محفل میلاد دے جھگڑے ختم کرو بریلوی طور پر بندی بری فیصلہ کر انہوں نے قابل کی فیصلہ حافظ مسئلہ چھپائی گورنمنٹ پنجاب آپ موقع لوگ وہاں ملی مارکیٹ اردو بازار میں 53 سفید پامفلٹ انہوں نے باقی رہا محفل میلاد کا جھگڑا میں ذریعے برکات سمجھ کر ہر سال محفل میلاد مناتا ہوں انہوں نے کہا تو سمجھے ہو حلال حرام کے جھگڑے میں تو ہر سال آپ محفل منانا دن قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں اس لوگ کھلو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہیں تکلیف چنی میں لطف و لذت حاصل ہوں گی اگلی گل توجہ نہ اسادہ کیدہ حضور مظاہر جو دیکھ رہے ہیں جو بندی آدھے فرشتے پہنچا رہے ہیں جو بندی آدھے پیر آدھا اگر حضور چاہیں تو مدینہ دور کوئی نہیں محفل میں آپ ہی جاتے ہیں کہ مدینہ دور نہیں ایک قرب و بود حضور واسطے کوئی شے نہیں قریب بھی قریب ہے بعید بھی قریب ہے حضور چاہیں تو محفل میں آپ ہی جاتے ہیں لیکن یاد رکھ نہ ہر آدمی محفل آندہ نہ ہر آدمی محفل سجیندہ آندہ بھی ہوا محفل سجیندہ بھی ہوا جس نے آقا پسند کر گیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اس بارے صغیر پاک قرندج علم حدیث پھیلاؤنا لے شیخ عبدالرق مدستین جو بندی بدلی دو منی حدیث یہ دوانی سندہ بھی ہونا ہے انہوں کو کہا مجھے میں دنیا کی میں نے بڑے نیک آدمی حدیث کی روایت کی تھی نے علم حدیث کی خدمت کی تھی نے کوئی ایسا عمل ہے بھروسہ ہوئے کامیاب ہوئے سب لے جاؤں آپ فرمائے نماز روزہ ہائی زکات عمل کی تھی لیکن گھنٹی کہیں نہیں جو کہ تو سائیں نماز کو اس کا نہیں بڑی کہیں میرے لیے جو بندی ہے حدیث شیئے میں زی کل جب پوچھو میں میری نماز قبول ہے تو گارنٹی دے سکتا ہوں آپ سے میں نے اپنی نماز کی گارنٹی ہونی تیری نماز کی گارنٹی کسی عمل کی کسی کو کوئی گارنٹی نہیں انہاں نے کسی عمل کا یقین کو نہیں ایک عمل ایسا ہے کہ من یقین کامل ہے جیسا کہ رب میری بگڑی بڑا چھوڑے لوگ آن کے کیڑا عمل انہاں کہ ہر سال بڑی محبت نال حضور دے نام دی محفل سجانا من یقین کامل ہے کہ حضور دی محفل دے ساتھ کہ رب میری بگڑی بڑا چھوڑے نہ محفل ہر کوئی سجانا نہ میں دا سجاوٹ نہیں دے کہنے ہر ایرے غیر نتو خیرن امیر بھی بڑے پہن کبیر بھی بڑے پہن لیکن ہر آن محفل نہیں سجانا کہ ستے پہ ہو سکتے کہ ویسیات تو بیٹھے ہو سکتے کہ کیبل سے بیٹھے ہو سکتے ہر آدمی آ بھی نہیں سکتا آندہ بھی خوشبخت ہے سجاندہ بھی خوشبخت ہے سجاندہ ہوا تے آندہ ہی ہوا کہ آقا سب جو گمبت اس پہ کہتے پسند کر کے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے انہاں الفاظت اجازت واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین